ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 14واں باب پہلی 6 آیات۔ ایک سبت کے دن ایسا ہوا کہ یسوع فریسیوں کے سردار کسی کے گھر روٹی کھانے گیا اور وہ اس کی گھات میں رہے، اور دیکھو اس کے سامنے ایک مستسقی شخص تھا، اور یسوع نے مخاطب ہو کر علماء شرع اور فریسیوں سے یوں کہہ کر کہ سبت کو شفا دینا روا ہے یا نہیں، وہ چپ رہ گئے۔ تب اس نے اسے چھو کر شفا دی اور رخصت کیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم میں ایسا کون ہے کہ اگر اس کا بیٹا کنویں میں گرے تو فوراً سبت کے دن اس کو نہ نکالے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع یروشلم پہنچنے سے پہلے فریسیوں کے ایک پیشوا کے گھر دعوت پر گئے۔ وہاں پر ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جس ایک خاص بیماری کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے۔ دعوت پر آئے لوگ اب غور سے دیکھنے لگے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ اب مسیح یسوع کیا کرے گا، کیونکہ آج سبت کا دن ہے۔ آدمی کو دیکھ کر یسوع نے شریعت کے ماہروں اور فریسیوں سے پوچھا، کیا سبت کے دن کسی کو ٹھیک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یسوع نے شفا دی اور پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیل سبت کے دن کنویں میں گر جائے تو کیا آپ فوراً اسے باہر نہیں نکالیں گے؟ وہ یسوع کی اس دلیل نہ دے سکے۔ دراصل یسوع کو یہودی پیشواؤں کا رویہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ ان پیشواؤں نے سبت کے حوالے سے بے شمار چھوٹے چھوٹے قوانین بنا دیے تھے، جیسے سبت لوگوں کے لیے بوجھ بن گیا تھا، اور ان کے رویوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مذہبی پیشواؤں کو بیمار اشخاص سے یا انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کے بارے میں جو سبق مسیح نے سکھایا وہ یہ ہے کہ اگرچہ شریعت پاک اور خدا کی طرف سے ہے، یہ کسی ضروری کام کی خاطر توڑی بھی جا سکتی ہے، جس طرح داؤد کے معاملے میں ہوا۔ ابراہیم کے معاملے میں بھی توڑا جا سکتا ہے، جس طرح کے آج کے کلام میں ہم نے سنا۔ اس طرح سے مسیح نے یہ واضح کیا کہ وہ سبت کا بھی مالک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دشمن زیادہ غصے سے بھر گئے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔